اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں فرمایا، مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو. السلام علیکم قارئین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں منقولات کا رمضان المبارک کی آمد کے سلسلے میں پروگرام، جس میں ہمارے ساتھ ہیں جناب سید زبیر ترمیزی صاحب اور ہمارے ساتھ ریموٹ میں جناب محمد بابر چشتی صاحب تشریف رکھتے ہیں. جیسا کہ میں نے سورہ بقرہ کی آیت سے اس پروگرام کا شروعات کی ہے، میں اس پروگرام میں آپ سب کے لیے کچھ معلومات پیش کرنا چاہوں گا، جس میں ہم اسلام کے علاوہ اور باقی ادیان میں بھی جو روزے فرض کیے گئے تھے یا مذاہب میں وہ کس طرح سے فرض کیے گئے تھے اور اس کے احکامات ان کی کتابوں میں کہاں کہاں ملتے ہیں. تو آج کے پروگرام کا عنوان ہمارا ہے روزے کا تصور دوسرے مذاہب اور ادیان. روزہ بہت سے مذاہب میں، چاہے وہ مشرقی ہوں چاہے وہ مغربی ہوں، ایک آفاقی مذہبی معمول رہا ہے. قدیم ترین زمانے سے اگر ہم فرعون مصر کے زمانے کی جو پپیروس پہ لکھی ہوئی داستانیں ہیں اس میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر 3 چیزوں کا جو ہے عبادت کے طور پہ معمول دکھایا گیا ہے. اس میں سب سے پہلے قربانی، اطاعت، خدا کی اطاعت، اور اپنے اوپر ظلم کرنا، اپنے اوپر یعنی کہ اپنی جسمانی طور پہ سختی کو برداشت کرنا. ایک اندازے کے مطابق یہ جسمانی سختی کو برداشت کرنا ہی تھا جس کی وجہ سے اس زمانے کے اہل مصر نے اپنے خدا نعوذ باللہ اس وقت کے فرعون کے لیے ان احرام مصر کی تعمیرات کریں، اور وہ ایک ان کی عبادت کا حصہ تھا. اس کے علاوہ ہم جب دوسرے مذاہب میں یا جو قدیم ترین مذاہب ہیں اس میں تحقیق کرتے ہیں تو سب سے قدیم ترین اس وقت دنیا کا مذہب ہندو مت کا مذہب ہے. ہندو مت میں روزے کا تصور بہت پرانا ہے، اور ہندو مت میں روزے کا تصور کی بنیاد یہ ہے کہ آپ اپنے جسم پر سختی کر کر اپنے گناہوں کا بدل دیتے ہیں تاکہ آپ اپنے خدا بند سے سختی کا نتیجہ نہ حاصل کر سکیں. جبکہ اگر آپ جو گناہ کرے ہیں وہ خود اپنے اوپر سختی کر کر اس کو دھو دیتے ہیں تاکہ جو آپ کا خدا ہے وہ آپ پہ سختی نہ کرے اور وہ آپ کو کسی بھی سزا کا مستحق قرار نہ دے. ہندو مذہب میں روزے کا جو تصور ہے وہ روزہ ان کو نجات کا ذریعہ اس طرح سے دیتا ہے کہ وہ اگلے جہنم میں
ایک بہتر انسان کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں، اور وہ سزا پانے کے بجائے اپنے آپ کو اس روزے کے ذریعے خود کو سزا دیتے ہیں، تاکہ ان کو خدا کے قربت حاصل کرنے کا راستہ مل جائے اور انسانی دنیاوی معاملات اور خواہشات میں ملوث ہونے سے وہ باز رہیں۔ ان کے جو صحیفے ہیں ہندو مذہب میں، وہ 8 سال سے 80 برس تک کے عمر کے لوگوں کو روزے کا پابند کرتے ہیں۔ ہم اس پروگرام میں آگے بھی اور جو اسلام سے پہلے کے مذاہب ہیں ان میں روزے کے تصور کو بیان کریں گے، تاکہ ہم اپنے مذہب اسلام میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں روزے کا تصور بیان کرا ہے اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور اس کی افادیت کو بھی جان سکیں۔ تو سب سے پہلے لیکن میں پروگرام کا شروعات میں سب سے پہلے رمضان المبارک کے نسبت سے جناب محمد بابر چشتی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ ایک نعت مبارک سنائیں تاکہ قاری اور پروگرام کا شروعات کی جا سکے۔ جناب محمد بابر چشتی صاحب۔ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ جناب، بہت بہت نوازش منقولات.com کے پلیٹ فارم کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانا اور رمضان المبارک کا استقبال کرنا، یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ رمضان سے قبل ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اس پروگرام کو چلا سکیں۔ جزاک اللہ۔ ہم سرکار کے نام سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بنے ہیں دونوں جہاں، شاہ دو سرا کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں، شاہ دو سرا کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے، حضور نور ہے، محمود ہے، محمد ہے، حضور نور ہے، محمود ہے، محمد ہے، ضرورت نہیں رہنے جگہ نئی عنوان ہے ثنا کے لیے، جگہ جگہ نئے عنوان ہے ثنا کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے، میرے کریم میرے چار ساز بندہ نواز، تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے،
رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے، گدائے کوئے مدینہ ہوں کس کا منہ دیکھوں، گدائے کوئے مدینہ ہوں کس کا منہ دیکھوں، انہی کی بخششیں کافی ہیں مجھ غدا کے لیے، انہی کی بخششیں کافی ہیں مجھ گدا کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے، فراز طور پہ وہ بے نقاب کیوں ہوتے، فراز طور پہ وہ بے نقاب کیوں ہوتے، کہ آشنا کی تجلی تھے آشنا کے لیے، کہ آشنا کی تجلی تھے آشنا کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ بھائی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی پر روح پرور کلام محمد بابر چشتی صاحب کی طرف سے پیش کیا گیا، اور ہم شکر گزار ہیں ان کے اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ ہم ابھی ایک دفعہ اور ان کو کلام کے لیے دعوت دیں گے، اور اس سلسلے میں ایک اگلا جو ہمارے پروگرام کا حصہ ہے اس میں جاتے ہوئے یہودیت میں روزے کی جو ہے آپ کو تعریف یا ان معلومات دینا چاہوں گا۔ یہودیت میں روزے کے بے شمار مقاصد ہیں۔ یہودیت جو بنی اسرائیل کا مذہب تھا، جب انسان کی جو ہے ترقی یا انسان جب زمین پہ اتارا گیا، وہ مسلسل ایک ارتقائی سفر سے گزرا، اور ایک جو قدیم ترین مذاہب تھے جس میں بدھ مت خاص طور پر ہے، یہودیت سے پہلے میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ بدھ مت میں سب سے زیادہ اپنے جسم پر جو ہے سختی کرنے کا اور اپنے اندر کی پہچان کا جو ہے وہ اس کی تائید اور تاکید کی گئی ہے۔ تو وہاں پر روزے کی حالت کو بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے، اور مختلف اقسام کے روزے اس میں یا بھوکے رہنے کے طریقہ کار کو اس بدھ مت میں بھی بیان کیا گیا ہے، تاکہ آدمی اپنے جسم پہ سختی کر کے اپنے اندر کو پہچان سکے۔ اب اس کے بعد جو جنہیں ہم کہتے ہیں کہ آفاقی مذاہب، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، جس کا جو کہ میں نے آپ سے ذکر بھی کرا، یہودیت کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ بنی اسرائیل کے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اوپر کتاب نازل ہوئی، تو اس وقت جو ہے اس سے پہلے بھی بہت ساری کتابوں کا ظہور ہو چکا تھا، اور انسان اس ارتقائی عمل سے گزر چکا تھا کہ جو
ایک انسان کے قلب کو اور انسان کے روح کو پہچاننے کی اس میں استطاعت اللہ تعالیٰ نے شامل کر دی تھی. تو یہودیت میں جو کہ تورات میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو اتاری گئی اس میں جو روزے کی تعریف کی گئی ہے وہ مختلف تعریف ہے, اور روزہ جو ہے وہ مختلف مقاصد کے لیے رکھا جاتا تھا. جیسے ایک نیا کام شروع کرنے سے پہلے روزہ رکھنا اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یعنی کہ طالب گرا ہونا ہے. جیسے یہودیت میں روزہ رکھا جاتا ہے جب دولہا دلہن شادی کرتے ہیں تو وہ دونوں دو دن کے روزے رکھتے ہیں تاکہ ان کے پرانے گناہ معاف ہو جائیں اور وہ ان کی زندگی کا نیا جو سفر شروع ہوا ہے اس سفر میں ان کو اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے. اور اس کے علاوہ بھی عبرانی صحیفوں میں جو روزے کی ہدایات ہیں تو وہ یہی ہے, اس کا نچوڑ جو یہی ہے کہ اس کی ہدایات کے مطابق روزہ رکھنے سے وہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی استدعا کرتے ہیں. اچھا, اجتماعی طور پہ بھی روزے رکھے جاتے ہیں. اچھا یہ یہودیت میں ایک سب سے پہلے یہ کنسیپٹ دیا گیا, ہم اس کو قطع نظر کہ اللہ کا حکم کیا تھا, لیکن ہم اس کو جو یہودیت کے اس وقت کا کنسیپٹ ہے اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. تو یہودیت میں سب سے پہلے جو ہے یہ کنسیپٹ دیا گیا کہ اجتماعی روزے بھی رکھے جائیں گے اور انفرادی روزے بھی رکھے جائیں گے. تو ایک جو ان کی کمیونٹی ہوتی ہے وہ بھی روزے رکھتی ہے, اور ایک انفرادی روزے جو کہ آپ کسی بھی کام کو شروع کرنے کے بعد اور شروع کرنے سے پہلے اور یا اختتام پہ آپ اس کو روزے رکھتے ہیں. ایک سب سے جو یہودیت میں سب سے مشہور جو اجتماعی روزے کی پہچان ہے وہ اسے کہتے ہیں سبت, یوم سبت. اس میں جو ہے یہاں مختلف کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے, اور ان کی جو صحیفہ ہے جس کو وہ مانتے ہیں, موسیقی قانون جسے بھی کہتے ہیں اردو میں, اس میں جو ہے یوم سبت کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ پوری قوم کے لیے آرام کا دن ہے. اور اس میں یہ ذکر اس طرح سے کیا گیا ہے کہ چاہے نہ کوئی اسرائیلی اور نہ ہی تمہارے درمیان میں رہنے والا غیر ملکی کوئی بھی کام کر سکتا ہے, کوئی بھی کام نہیں کر سکتا, بلکہ یہ تمہارے لیے مکمل آرام کا دن ہوگا. اس دن کے اس روز جو ہے تم اپنے آپ سے خود سے پہلو تہی کر لو گے. تو وہ دنیاوی اپنے آپ کو بالکل ختم کر دیتے ہیں, دنیاوی معاملات کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں, اور وہ ان کے لیے ایک روزے کا یہ ایک اجتماعی روزے کی ایک کنسیپٹ ہے یہودیت میں. تو یہودیت میں روزے کا مقصد اپنی روحانیت پر سختی کے ساتھ مرکوز ہونا ہے اور جسمانی سرگرمیوں کو کم کرنا ہے. تو اس کے بعد آگے بھی ہم مذاہب کا ذکر کرتے ہیں, لیکن سب سے پہلے ہم دعوت دیتے ہیں محترم سید زبیر حسین ترمذی صاحب کو کہ وہ جو ہے ہمارے پاس تشریف لائیں. شکریہ, اور ہمیں نعت رسول مقبول کا تحفہ عنایت فرمائیں. جی ضرور انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لم یاتی نذیروں کا فی نظر, لم یاتی نذیروں کا فی نظر, مثل تو نہ شد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سر سو, جگ راج
کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا سبحان اللہ البحر علا والموج طغى من بکس و طوفان ہوش ربا من بکس و طوفان ہوش ربا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا سبحان اللہ انفیت شم وسخاکات اے گیسوے پاکے ابر کروں اے گیسوے پاکے ابر کروں برسن ہارے ریم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا القلب شیء والہم القلب شہیم علم شجون دل زار چونا جان زیر چنون دل زار چنا جان زیر چنون پت اپنی بپت میں کاسے کہوں پت اپنی بپت میں کاسے کہوں ہے کون تیرے سوا جانا میرا کون ہے تیرے سوا جانا سبحان اللہ بس خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری رنگ میرا ارشاد احبانات قطع ارشاد احبانات قطع ناچار اس راہ پڑا جانا سبحان اللہ ماشاء اللہ ناچار اس راہ پڑا جانا سبحان اللہ ماشاء اللہ جیسا کہ خادم نے پہلے عرض کیا کہ انسان اپنی ارتقاء کے عمل سے گزرا ہے
اور وہ ارتقاء مذاہب میں قوانین کے طور پہ خاص طور پہ نظر آتی ہے، جو کہ جس میں ایک اہم پہلو جو ہے یا اہم معمول جو قدیم مذاہب میں اور جدید مذاہب جس میں یہودیت، عیسائیت اور ہمارا دین اسلام شامل ہے، جو روزے کے حکم کے طور پہ نظر آتا ہے۔ عیسائیت پہ جو کتاب بائبل اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، یا جسے ہم اردو میں انجیل بھی کہتے ہیں، نازل فرمائی، تو اس میں تقریباً انسانیت اپنے ارتقائی عمل کو مکمل کر چکی تھی، اور جہاں پر جو ہے روزے کے احکام جو شروع میں بائبل کے احکامات سے پتہ چلتا ہے، تو وہ تقریباً اسلام کے احکامات سے ملتے جلتے ہیں، لیکن بعد میں وہ ان لوگوں نے تبدیل کر دیے، چینج کر دیے۔ تو لیکن خیر ہم اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتے، ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عیسائیت میں روزے کے احکامات کیسے ہیں۔ عیسائیت میں بائبل میں روزے کے لیے فاسٹ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو کہ عبرانی زبان سم سے نکلا ہے، جس کا مقصد ہے منہ کو ڈھکنا۔ اچھا، اور اس کے علاوہ ایک اور بائبل میں لفظ استعمال کیا گیا ہے، یونانی لفظ جسے ہم کہتے ہیں نیستیو، جس کا مطلب ہے پرہیز کرنا، یعنی کہ جو روزے کا بنیاد ہے عیسائیت میں، وہ منہ کو ڈھک کر پرہیز کرنے پر ہے۔ تو اس کے علاوہ جو روزے کی روحانی مقام ہے، وہ اس طرح سے عیسائیت بائبل میں بتایا گیا ہے کہ تم جب بھی روزہ رکھو تو لوگوں کو نہ بتاؤ، اور وہ روزہ ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا کو پتہ نہ چلے کہ تم روزے سے ہو، اور تاکہ تمہارے دل میں منافقت کی بو نہ بیٹھ جائے، اور تاکہ تم لوگ جو ہے اپنے اندر سے پرہیزگار اختیار کرو، دنیا کو دکھانے کے لیے پرہیزگار اختیار نہیں کرو۔ یہ اس میں جو تمہارا خدا جو سب کچھ دیکھتا ہے، تمہیں اس کا اجر اور ثواب دے گا۔ یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے یہ کسی بھی مذہب میں روزے کا اجر اور ثواب خدا کی طرف سے کہنے کا بیان دیا گیا، اور اس کو مکمل اسلام میں اس کا بیان ہے، قرآن میں اس کا بیان ہے، اور حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں۔ اس کا میں اگلے پیرائے میں آپ سے خادم کچھ معلومات آپ کو پیش کرے گا۔ اسلام میں جو روزے کا مقام ہے وہ زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہے، لیکن میں جس سلسلے میں اس انسان کی ارتقائی جو عمل سے گزرا ہے، اس میں جو ہمارے لیے روزے کا اہمیت ہے، اس کے متعلق ہم آپ سے بات کریں گے، جب تک بیچ میں ہمارے محترم محمد بابر چشتی صاحب سے کو دعوت دوں گا کہ وہ ہمیں ایک نعت رسول مقبول کے تحفے سے نوازیں۔ محترم بابر چشتی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ گا کس سے نہ مانگوں گا تجھ سے، تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو بہت دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے
پناہ مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں. جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں. الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں. الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. جو نادار ہیں کچھ نہیں جن کے پلے، جو نادار ہیں کچھ نہیں جن کے پلے، انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے، انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے. حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں، وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے، وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے، اسے پھر اخوت کا گلشن بنا دے، اسے پھر اخوت کا گلشن بنا دے. میں امن و امان کی رضا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. الہی تجھے واسطہ پنجتن کا، الہی تجھے واسطہ پنجتن کا، وہ شاداب غنچہ دلوں کے چمن کا، میں صدقہ غوث الورا مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں. الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء کیا اللہ بات، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت بہت خوب، بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی روح پرور کلام محمد بابر چشتی صاحب نے پیش کیا آج کے حالات کے مطابق، اور جو ہمارے تمام انسانیت پر اس وقت پریشانی کا عالم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کلام میں موجود تمام دعاؤں قبول فرمائے، آمین ثم آمین. جیسا کہ ناظرین کرام، قارئین کرام، ہم نے آپ کو پروگرام کے پہلے حصے میں بتایا کہ روزے کا تصور انسانی ارتقائی عمل سے وابستہ ہے، اور اسلام جب انسانیت پہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، تو وہاں پر انسانیت کا ارتقائی عمل پورا ہو چکا تھا. اور یہاں پر جب انسانیت کا ارتقائی عمل پورا ہو چکا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کا ذریعہ
روزہ بنایا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات۔ ماشاء اللہ. اور انسانیت کو بتایا کہ روزے کا اجر میں خود ہوں. بے شک. اور یہیں پر ہی انسانیت کی تکمیل ہوئی. کیا بات۔ اسلام میں روزے کا تصور ایک بنیادی تبدیلی کو متعارف کرانا ہے، خدا اور بندے کے فاصلے کو ختم کرنا ہے، اور بندے کو اس کے معبود کی پہچان کیا کرنا ہے. بات، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ. کیونکہ انسان اس ارتقائی عمل پہ پہنچ چکا تھا کہ اس کا قلب اس قابل ہو چکا تھا کہ وہ اپنے معبود کی پہچان کر سکتا تھا. اور جب وہ اس قابل ہو گیا تو پھر یہ نوید سنائی گئی کہ تو اگر روزہ رکھے گا تو میں اس کا اجر دوں گا، اور اس کا اجر میں خود دوں. کیا بات، سبحان اللہ، نظام ہے، سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ اس کا اجر خود ہوں. بے شک بے شک. کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قلب میں رہتا ہے، اور قلب میں جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس کے قلب، آپ کے قلب کو اس کی پہچان ہے. بے شک، کہ سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے، انسانیت کی تکمیل اور قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور الگ الگ کرنے والا ہے. جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں ان کا شمار پورا کر لے. خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو. اس احسان کے بدلے میں خدا نے تم کو ہدایت بخشی ہے، تم اس کے بدرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو. بے شک، سبحان، بے شک. تو یہ ہے روزے کا اجر و ثواب اور اسلام میں تصور کہ معبود بندے کو معبود کی پہچان کرا، سبحان اللہ. بندے اور معبود کے فاصلے کو ختم کر دینا، اور اس کے قلب میں موجود اس کا معبود کو اس کو دکھا دینا. اور یہی ہے روزے کا اصل اجر. دعوت دوں گا سید زبیر حسین ترمذی صاحب کو کہ وہ ہمیں نعت رسول مقبول کا تحفے سے عنایت فرمائیں، اور پھر ہم انشاءاللہ پروگرام کے آخری حصے میں سب مل کے دعا فرمائیں. دیا سرکار نے مجھے کو، اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھے کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو. تو بھی وہیں پر جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے، سب
की बिगड़ी बनती है, एक तेरी तकदीर बनाना, उनके लिए कुछ बात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको, इश्क शहर बतहा से पहले मुफलिसों खस्ता हाल था मुफलिसों खस्ता हाल था नाम मोहम्मद के मैं कुर्बान, नाम मोहम्मद के मैं कुर्बान, अब वो मेरे हालात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको, जिक्र नबी में दिन जो गुजरे वो दिल सबसे बेहतर है, वो दिन सबसे बेहतर है, याद नबी में रात जो गुजरे, याद नबी में रात जो गुजरे, उससे बेहतर रात नहीं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह बेशक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया सरकार ने, गौर तो कर सरकार की मुझ पर कैसी खास इनायत है, गौर तो कर सरकार की मुझ पर कैसी खास इनायत है, कोसर तू है उनका सुभान अल्लाह। ये मामूली बात सुभान अल्लाह माशाअल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जितना दिया सरकार, जिंदाबाद सुभान अल्लाह माशाअल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और बहुत ही खूबसूरत कलाम इश्क की तारीफ के साथ अल्लाह आपने ताला बयान कबूल फरमाया, फरमाए माशा की बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए, आमीन अल्लाह ताला आमीन कबूल व मकबूल फरमाए। और बाबर भाई आमीन। आपसे दरख्वास्त है कि आप प्रोग्राम के इख्तिताम में सब मुसलमानों के लिए, इंसानियत के लिए दुआ फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान आमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मौला करीम तेरे बंदों ने इस्तकबाल रमज़ान में बिलखसूस मनकुला.com के प्लेटफार्म से सैयद निज़ामुद्दीन चिश्ती साहब ने आज के प्रोग्राम में जो दूसरे अदियान के मतलब रोज़ों की इफादियत और अहमियत के मतलब रोशनी डाली है, और ये हमें बताया है कि पहले अदियान में रोज़े कैसे रखे जाते थे और मुसलमानों के रोज़े कैसे। अल्लाह तबारक तआला
ان کے اس بتائے ہوئے پیغام کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں حق اور سچ کی پہچان نصیب فرمائے۔ یہ جو آنے والا بابرکت مہینہ ہے، استقبال رمضان کی جو آج نشست ہم نے کی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا میرے مالک بالخصوص بالتخصیص رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی ہم سب کو توفیق اور ہمت عطا فرمانا۔ اے مالک رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ اپنی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمانا۔ ہم سے وہ کام لے جیسے تو اور تیرا پیارا حبیب راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہمارے حق میں وہ فرما جو تیرے معاملات ہمارے حق میں بہتر ہو، وہ ہمیں عطا فرما۔ ہمارے مشائخ اعظام کے درجات میں بلندیاں عطا فرما، ان کی توجہ اور دستگیری ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ بالخصوص ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اس پروگرام کے ذریعے اے اللہ یہ دعوی رشد و ہدایت بنا دیجیے گا۔ اے اللہ اس کے ذریعے عوام الناس کو فائدہ پہنچا۔ ہم اسی نیت سے یہ کام کرتے ہیں۔ اے اللہ آج کل کے کرونا والے دور ہم گزر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم مساجد میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں، ہم گھروں میں محفلیں نہیں کر سکتے ہیں، مگر اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایک ایسی سہولت عطا فرمائی ہے جس میں ہم اپنی حاضری لگوا سکتے ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں سید نظام الدین چشتی صاحب، انہوں نے ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے قبل اے اللہ اس طرف توجہ مرفوظ فرمائی کہ ہم رمضان المبارک کی تیاری کر سکیں۔ ہمیں کما حق کا ہو اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ یہ بابرکت مہینہ کے خود چل کر ہمارے پاس آتا ہے اور تیری رحمت اے اللہ بے شمار ہو جاتی ہے، ہر چیز کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اے اللہ اس بابرکت مہینہ کے صدقے سے ہماری من جملہ پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما، عالم اسلام کو استحکام نصیب فرما، بالخصوص آپس میں پیار محبت سلوک عطا فرما۔ اے اللہ دین اسلام کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ملک پاکستان کے عوام الناس کو اپنا قبلہ درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ملک کے اندر نفاذ اسلام کا نفاذ پیدا فرما۔ اے اللہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک جو کچھ ہم نہیں مانگ سکے ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا باری تعالیٰ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھنا۔ اے اللہ جو کچھ بھی مانگا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمانا۔ کل کا بھلا کل کی خیر، کل کا بھلا کل کی خیر، کل کا بھلا کل کی خیر۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ کی محنت۔ سب ناظرین کرام کا شکریہ پروگرام دیکھنے کا۔ آپ ہمارے پروگرام دیکھتے رہیے یوٹیوب پر اور فیس بک پر، ہم آپ کے لیے معلوماتی پروگرام پیش کرتے رہیں گے اور ہمارے حق میں دعائے خیر عطا کریے۔ والسلام۔ آپ کو السلام۔ ناظرین کرام، منقولات.com ایک جرمنی فرینکفرٹ بیسڈ میڈیا آرگنائزیشن ہے جو آپ تک اردو کی خبریں پہنچاتا ہے۔ ہمارے پروگرام سوشل میڈیا پہ منقولات کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پہ منقولات کے پروگرام کو لائک کیجئے اور باوقت برخبر رہنے کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے۔